حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر اب ہی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تب ہی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، اللہ وقت بدل دے گا۔ ہمت نہ ہارو، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ زندگی میں جب بھی خود کو تنہا پاؤ، دنیا کا ہر اپنا تم سے منہ موڑ چکا ہو، تب یاد کرنا اللہ نے تمہیں تنہا اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اور اپنے رب سے رجوع کرنے کے لیے کیا ہے۔ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ زندگی کا سفر ایک ٹرین جیسا ہے، جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی منزل پر ٹرین خالی ہو۔ اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، اور کسی ایک غلط فیصلے، غلط انسان یا غلط ٹرن کی وجہ سے اپنی ساری زندگی ہی برباد کر لے گا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو، ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ نصیب جو ہے وہ دعا سے بنتا ہے، کامیابیاں بے شک کوشش سے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اس نوجوان سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کی طرف میل نہ ہو۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی انشاءاللہ۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے چیخ کر کہنا، میرے اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم پر، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو تکلیف اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ بے شک یقین مانو، آپ کا ٹوٹا ہوا دل پھر سے جوڑ سکتا ہے۔ یہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے، اس سے زیادہ زندگی کے لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے ہو کس رب نے بنایا تھا جو مردہ مٹی کے بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دیتا ہے؟ اس کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا؟ جہاں یہ مثال قیامت میں مردہ کے پھر جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں آپ کے دل کے لیے بھی اس میں امید ہونی چاہیے۔ بس
اللہ کے معاملات میں اتنا نہ سوچا کریں، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کریں کہ یہ تو معجزوں کا راستہ ہے۔ جس کے کام اللہ سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خدا مجھے کیسا بھی بنا، لیکن کسی کی زندگی خراب ہو میری وجہ سے مجھے ایسا نہ بنا۔ وہ جو کہتا ہے خوش رہا کرو، وہ جو کہتا ہے خوش رہا کرو، اسے کہو کہ پھر میرے ساتھ رہا کرے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کر رہنا کمال ہوتا ہے۔ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یقیناً اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہے نا، جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھرا پاؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا۔ ان کے لیے وہ توکل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور تمہارا دل افسردہ ہو تو دل ہی دل میں لو لیا کرو، مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو ہمیشہ کے لیے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔